السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ہمارا فرسٹ لیکچر تھا کل، آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو میں نے ہاف لانگ کویسچن ایک ریٹنگ کویسچن بتایا تھا۔ اور نیکسٹ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے، ہم پڑھیں گے، ہم نے سیکنڈ یونٹ سٹارٹ کیا تھا، تھرڈ یونٹ سٹارٹ کیا تھا، حصہ جغرافیہ کا کرہ ہوائی اور اس کی اہمیت، جس میں میں نے یہ 2 ریڈنگ آپ کو پیجز کروا دی تھی، اس میں ایک شارٹ کویسچن اور ایک آپ نے ہاف لانگ کویسچن کرنا تھا۔ اب نیکسٹ ہاف پارٹ 5 لانگ کا ہم کریں گے۔ ویسے آپ کا لانگ کویسچن یہاں تک ہے، جس کو میں نے کل ہاف کا تھا یاد کرنے کو، نیکسٹ ہاف آپ یہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے میزوسفیئر، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کل پڑھا تھا ٹروپوسفیئر، اس کے اوپر کون سی تھی اسٹریٹوسفیئر، اور اب آپ نے پڑھنا ہے اس سے اوپر والی جو سرفیس ہے وہ کون سی ہے، میزوسفیئر اور تھرموسفیئر۔ جی، اسٹریٹوسفیئر کے اوپر میزوسفیئر کی تہہ واقع ہے، یہ تہہ 50 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر کے درمیان میں ہے۔ اس حصے میں درجہ حرارت بلندی کی جانب دوبارہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخری حد پر ہوا کا درجہ حرارت قریباً -100 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس تہہ میں گیسیں اور دوسرے ذرات بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس نے کیا بولا ہے کہ 50 سے 80 کلومیٹر کے درمیان میں ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اوپر جا رہا ہوتا ہے اس کا درجہ حرارت کیا ہوتا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تھرموسفیئر یہ اس سے میزوسفیئر کے اوپر والی لیئر ہے۔ تھرموسفیئر کی تہہ 80 کلومیٹر سے کرہ ہوائی کی آخری حد تک ہوتی ہے، سب سے اوپر والی آخری حد تک ہوتی ہے۔ اس حصے میں درجہ حرارت بلندی کی جانب دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلندی کی جانب دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا میزوسفیئر میں کم ہوتا ہے اور تھرموسفیئر پر جا کے درجہ حرارت بڑھنے لگ جاتا ہے۔ 350 کلومیٹر کی بلندی پر درجہ حرارت قریباً 100 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو آپ نے ریڈنگ کو یاد کرنا ہے ایز MCQs۔ نیکسٹ ہے موسم آب و ہوا میں فرق۔ کس مقام کے خاص وقت کی فضائی کیفیت کو، آپ کے آب و ہوا کو خاص کیفیت کو کیا بولتے ہیں؟ موسم کہلاتا ہے، کہلاتی ہے، اس کو MCQs کرنا ہے۔ جبکہ اس مقام کی ایک طویل عرصے کے دوران عمومی موسمی کیفیت آب و ہوا کہلاتی ہے، بھی آپ نے ایز MCQs یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی، اس کو آپ نے ریڈنگ کرنا ہے۔ آپ نے اس میں یہ دیکھیں گے کہ کرہ ہوائی کی آب و ہوا انسانی سرگرمی کی وجہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ زندگی کے لیے خاص حد تک کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں اس مقدار کو زیادہ ہو رہی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی حد تک ضرورت ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کی مقدار زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے زمین سے خارج ہونے والی گیسز جو ہیں، اس کے بعد آپ پہاڑوں سے پھوٹنے والے جو بھی گرد و غبار ہیں، یہ سارے گیسز کو مل کے کرہ ہوائی کی ہوا میں گیس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو انسانی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمینی زندگی کے لیے نقصان کا، زمین سے خارج ہونے والی گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ حرارت کو جذب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کرہ ہوائی کی درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی، زمینی زندگی کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ آتش فشاں سے پھوٹنے سے جو گرد و غبار اور گیسیں کرہ ہوائی میں شامل ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ سے آب و ہوا متاثر ہوتی ہے اور اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے بیٹا اوزون کی تہہ کی اہمیت۔ اوزون گیس کرہ ہوائی میں شامل ہے، یہ قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح ختم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تہہ کرہ ہوائی کے یہ بالائی حصے میں موجود ہے۔ اوزون یہ کیا ہوتا ہے کہ کرہ ہوائی جو ہے اس کے کون سے حصے میں، بالائی اوپر والے حصے میں موجود ہوتی ہے۔ یہ اوزون گیس الٹرا وائلٹ شعاؤں سے انسانی زندگی کو محفوظ رکھتی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سورج کی ریز ہیں، اس سے ہمیں الٹرا وائلٹ جو ہے ہمیں کیا کرتی ہے، اوزون جو گیس ہے اس کو الٹرا وائلٹ جو شعاعیں ہیں ان سے ہمیں انسانی زندگی کو محفوظ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے نقصان ہوتی ہے اس کو فلٹر کر کے ہم تک بھیجتی ہے۔ اگر یہ شعاعیں براہ راست زمین پر پہنچ جائیں تو جلد کا کینسر، آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ سن ریز جو ہیں بہت افیکٹڈ ہوں گی اور بھی اوپر سے جانے والی ریز ہیں وہ ہماری جلد کینسر اور ہماری آنکھوں کے لیے افیکٹڈ ہوں گی۔ اس گیس کی کمی کی وجہ سے انسانی زندگی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات جب اوزون گیس جو ہے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی، ختم ہوتی جائے گی تو ہمارے لیے تو پھر نقصان دہ ہوگی۔ اس وجہ سے اوزون گیس کو کرہ ہوائی میں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ بیٹا ہے اوزون گیس کی کمی کی وجوہات، جس میں آپ کلورو فلورو کاربن کے اباؤٹ پڑھیں گے۔